پاکستان کے ساحلی علاقوں میں قدرت کا ایک شاہکار موجود ہے جو ماحول اور اس پر انحصار کرنے والی آبادیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ پاکستان کے مینگرووز ہیں جو کہ تقریباً 6,67,000 ہیکٹرز پر پھیلے ہوئے ہیں اور یہ بنجر زمین پر اگنے والے سب سے بڑے مینگرووز کے جنگلات ہیں۔ دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں میں مینگرووز کی 4 اقسام پائی جاتی ہیں جن میں ایویسینیا مرینا کی قسم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ رائزوفورا میوکرناٹا اپنی مستحکم جڑوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ ایجیسیراس کارنیکولیٹم اور سیریوپس ٹیگل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قسم ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اور قابل ذکر مینگرووز کا جنگل کراچی میں ٹرٹل بیچ پر واقع ہے جو 470 ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہے اور مینگرووز کی 4 اقسام میں سے 2 یعنی ایویسینیا مرینا، گرے وائٹ مینگرووز اور رائزوفورا میوکرناٹا اس جنگل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مینگرووز 20 فٹ تک بلند ہو سکتے ہیں۔ صدیوں سے یہ مینگرووز ساحلی علاقوں کو قدرتی آفات، طوفانوں اور زمینی کٹاؤ سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ مینگرووز کا یہ حفاظتی کردار کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مینگرووز کے گھنے جنگلات موسمی تغیر کے باعث آنے والے شدید طوفانوں کے اثرات 66% کم کر کے ساحلی آبادیوں کو ان کی شدت سے محفوظ بناتے ہیں۔ 1999 میں کیٹی بندر اور شاہ بندر سے ٹکرانے والے A2 طوفان کے تباہ کن اثرات نے مینگرووز کی کمی کو شدت سے اجاگر کیا ہے۔ یہ مینگرووز مختلف قسم کی آبی حیات کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں جن میں 98 اقسام کی مچھلیاں اور کیکڑے وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح ماہی گیری کی صنعت کو سہارا دیتے ہیں اور ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی صنعت سے وابستہ 1 لاکھ سے زائد افراد کے لیے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ ملکی معیشت کو ماہی گیری کی صنعت سے تقریباً 2.24 بلین روپے کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے۔ مینگرووز میں 1000 ٹن فی ہیکٹرز کاربن جذب کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ یہ مینگرووز موسم سرما میں وسط ایشیائی ریاستوں سے ہجرت کر کے آنے والے کثیر تعداد میں پرندوں جن میں فلیمنگو، پیلیکن اور کرین شامل ہیں کو مسکن فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں مینگرووز کے جنگلات کا شمار دنیا کے 6 بڑے مینگرووز کے جنگلات میں ہوتا ہے جن میں 94% سندھ کے ساحل کے ساتھ اور بقایا 6% بلوچستان میں واقع ہیں۔ انڈس ڈیلٹا میں واقع مینگرووز کے جنگلات جو کبھی 2,60,000 ہیکٹرز پر محیط تھے 1990 کی دہائی میں تشویشناک حد تک کم ہو کر 80,000 ہیکٹرز پر رہ گئے تھے۔ قومی اور صوبائی حکومتوں نے محکمہ جنگلات سندھ کے تعاون سے مینگرووز کے بچاؤ اور بحالی میں اہم پیش رفت کی ہے۔ کمیونٹی کی شمولیت اور مؤثر انتظامی طریقوں کے ذریعے حکومت پاکستان نے اپنی قومی موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور قومی جنگلات کی پالیسی کے تحت 10 بلین سونامی پروجیکٹ جو کہ اب سرسبز پاکستان پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے اہم منصوبے شروع کیے، جن کی بدولت گزشتہ 4 سالوں میں محکمہ جنگلات سندھ کے ساتھ مل کر 40,000 ہیکٹرز تک مینگرووز کی بحالی کا پرعزم ہدف حاصل کیا۔ ان ماحولیاتی نظام کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے محکمہ جنگلات سندھ نے 1990 اوائل میں بحالی کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا۔ قدم بقدم، ہیکٹر بہ ہیکٹر انہوں نے مینگرووز کی بحالی میں انتھک محنت کی۔ اس محکمے کی کوششوں سے ڈیلٹا پروجیکٹ 1 اور 2 کے تحت عظیم ماحولیاتی نظام کو محفوظ بنانے اور مارکیٹ سے کاربن کی تجارت سے فوائد حاصل کرنے کے لیے کاربن کی جاذبیت کے منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ The importance of mangroves is that they can restore the biodiversity by creating the habitat. There are about 80 species of fish and shrimps. They are breeding in these mangrove forests. Besides that, they have potential of protecting from sea surges and erosions and tsunamis. These forests remain very important for the economy of the country, and Sindh Forest Department with the collaboration of various agencies like IUCN, WWF, Pakistan Navy, federal government started rehabilitation from say 1993 onwards, and from 80,000 hectares currently we are in a position that we have restored
So currently we have estimated that about 250,000 hectares of mangroves. We are now promoting several initiatives like Delta Blue Carbon 1 and Delta Blue Carbon 2, in which we have engaged the private partners, and they are investing it for the carbon removal from the atmosphere, and that the mangrove forest has the largest capacity of removing carbon from the atmosphere and sequestering it into the biomass and in the soils as well. महकमाए जंगलात सिंध की कोशिशों को कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों और तंजीमों जैसे कि IUCN और पाकिस्तान नेवी के ताउन से तक़वियत मिली है। मकामी आबादियों को मैंग्रोव्स की अहमियत से आगाह करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए गए जो मैंग्रोव्स के वसाइल पर इन्हिसार कम करके मुतबादिल ज़रिया माश की पेशकश करते हैं। मुंहिंजो नालो कासिमा, मां 30 सालनि खां हिते रहाइशी आहियां। पहिरियां मुंहिंजो धंधो माहीगिरी हो, पर 4-5 सालनि खां पोइ ॿेले खाते वारनि खां गॾु कमु करियां थो। तुमर जी पोखाई कंदा आहियूं ऐं तुमर जी रखवाली कंदा आहियूं। तुमर मां असांखे इहो फ़ाइदो आहे कि मछी वग़ैरह या फूक वग़ैरह ई ज़्यादा थी विया आहिनि। ऐं ॿियो असांजे ॻोठ ते ई दीवार पूरी लॻी पिया, सैलाब ऐं समुंड तेज़ हवाउनि इन्हनि खां रोके थो। इन जो तुमर जो असांखे वॾो फ़ाइदो आहे। हींअर मुंहिंजो रोज़गार ॿेले खाते वारनि खां आहे, जंहिंमां असांखे रोज़गार मिले पियो। पाकिस्तान में मैंग्रोव्स की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशें इस कुर्राए अर्ज़ पर हमारी आने वाली नस्लों को मौसमी तगय्युर से होने वाले नुकसानात को कम करने वाली बैनुल अक़वामी तहरीक का हिस्सा है। The Directorate of Electronic Media and Publications plays a crucial role in showcasing Pakistan's commitment to promoting our national heritage, including our vital ecosystem like the mangroves. Through our documentaries and publications, we highlight the efforts to protect these essential environments. By sharing these stories, we aim to raise awareness, inspire action, and bridge the gap between the government and the public, ensuring that our conservation efforts are understood, supported, and celebrated both at the home front and internationally. इन जंगलात को बहाल करने का सफ़र अभी बहुत तवील है, लेकिन मरबूत कोशिशों और मुश्तरका ताउन से मैंग्रोव से जुड़े माहौलियाती निज़ाम को एक बार फिर परवान चढ़ाया जा सकता है।